میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک طرف ماہنور کی پوری کوشش ہوگی کہ شاہویر ایمان کو طلاق دے دے، اور دوسری طرف ماہنور کی ماں کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آصف صاحب کو کسی طرح سے اپنے قابو میں کر لے۔ ایمان جب اپنی چیزیں لینے کے لیے کمرے میں آتی ہے تو ماہنور اسے دیکھ کے کافی انسیکیور ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان دیکھنے میں اچھی خاصی خوبصورت ہے۔ ماہنور سوچتی ہے کہ کل کو جب شاہویر کو میری اصلیت کا پتہ چلے گا تو ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ کے واپس اپنی بیوی کو گھر لے آئے، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے شاہویر اور ایمان کا رشتہ ختم کروانا ہوگا تاکہ شاہویر مجھے چھوڑنے کا کبھی سوچ ہی نہ سکے، کیونکہ ماہنور اتنے بڑے گھر کو چھوڑ کے اب کہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا نہیں چاہتی۔ لیکن جب شاہویر سے کہتی ہے کہ اب تمہیں ایمان کو طلاق دے دینی چاہیے، جب تم نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں تو اس رشتے کا کیا مقصد؟ شاہویر ماہنور سے کہتا ہے کہ میں ایمان کو طلاق نہیں دے سکتا، پہلے ہی میں اس کا بہت دل دکھا چکا ہوں تمہارے ساتھ شادی کر کے، اب اسے بالکل ہی بے سہارا کر کے میں اس کا مزید دل نہیں دکھا سکتا، اور ویسے بھی میں اسے کیسے چھوڑ دوں، وہ میرے بچے کی ماں ہے۔ یہ سن کے تو ماہنور کے تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی ہے، اور وہ بھی دل میں تہیہ کر لیتی ہے کہ شاہویر اور ایمان کی طلاق تو میں کروا کے رہوں گی۔ اور دوسرا غصہ ماہنور کو شاہویر پہ اس بات پہ ہے کہ آخر کیا ضرورت تھی ایمان کی ساری جیولری اٹھا کے اس کے حوالے کرنے کی، یہیں پڑی رہتی ہمارے کسی کام آ جاتی۔ اب شاہویر یقیناً دل ہی دل میں سوچتا تو ہوگا کہ جب شاہویر نے ماہنور کو ایمان کے کپڑے استعمال کرنے کا کہا تھا تو ماہنور نے کہا تھا کہ میں کسی کی اتری ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتی، تو جیولری بھی تو ایمان کی استعمال شدہ تھی اور اسی کی تھی۔ اب انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شاہویر کو ماہنور کی لالچ کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف ماہنور کی ماں ہے جو آصف صاحب کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے، جب بھی انہیں تنہا بیٹھے دیکھتی ہے تو کبھی کچھ کھانے کی آفر کرتی ہے اور کبھی چائے کی، اور خواب دیکھتی ہے کہ ایک دفعہ آصف صاحب میرے قابو میں آ جائیں تو اس گھر کی مالکن میں ہوں گی، اس عنبر کو تو گھر سے نکال باہر کروں گی۔ ادھر ماں کی اس گھر پہ نظر ہے تو ادھر بیٹی کی، لگتا یہی ہے کہ اس گھر کو لے کے ان دونوں ماں بیٹیوں میں بھی آگے چل کے کافی جھگڑا ہونے والا ہے۔ خیر اب آہستہ آہستہ شاہویر کو ایمان کی یاد آنے لگی ہے، اسے احساس ہونے لگا ہے کہ ایمان نے کس طرح گھر کو سنبھال رکھا تھا، میرا کھانا، کپڑے، ہر چیز وقت پہ ملتی تھی اور کمرہ بھی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا تھا۔ ماہنور کو وہ گھر میں لے تو آیا ہے لیکن کمرہ ہر وقت بکھرا ملتا ہے، شاہویر کے کپڑے دھلے نہیں ہوتے اور ماہنور کو کھانا بنانے میں یا گھر کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن دوسری طرف ایمان ہے جو اپنے دل کو مضبوط کر چکی ہے، اس کے ماں باپ جب کہتے ہیں کہ تمہیں اس طرح اپنا سامان لینے کے لیے خود نہیں جانا چاہیے تھا، تمہارا دل کتنا دکھا ہوگا، تو ایمان کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے خود ہی جانا چاہیے تھا۔ جتنی جلدی انسان اپنی زندگی کی تلخ حقیقت کو ایکسیپٹ کر لے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو تسلی دیتی ہے کہ اب میں وہ ایمان نہیں رہی جو کمزور دل ہوتی تھی، میں ایک بیٹے کی ماں ہوں اور ماں کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ میری طرف سے تو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اور ایمان کی یہ مضبوطی دیکھ کر دل ہی دل میں رفیق صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ایمان سے بات کروں گا، اب اس رشتے کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اگر ایمان شاہویر سے خلا لے لے تو ابھی وہ خوبصورت بھی ہے اور جوان بھی، ایمان کا پھر سے گھر بس سکتا ہے۔ شاہویر جیسے آدمی کے نام پر زندگی گزار دینا بے معنی ہے، اور ایمان کو بھی اپنے باپ کا فیصلہ ٹھیک لگے گا۔ یقیناً وہ شاہویر سے نہ صرف خلا لے گی بلکہ آگے چل کے ایمان کی زندگی میں یقیناً کوئی ایسا شخص آئے گا جو ایمان کے ساتھ ساتھ زاویار کو بھی اپنانے کو تیار ہوگا، اور ایمان کی زندگی میں بھی وہ سب خوشیاں آئیں گی جو ایمان ڈیزرو کرتی ہے۔ ادھر آصف صاحب اور عنبر صاحب اب بہت تنگ آ چکے ہیں کیونکہ گھر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور اب تو آصف صاحب شاید اپنی دکان پر جاب بھی چھوڑ دیں، کیونکہ شروع میں تو اس دکان کا نیا مالک آصف صاحب کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کو عام ورکرز کی طرح ٹریٹ کرنے لگا ہے۔ آصف صاحب کو آرڈر دیتا ہے کہ اپنا کام جلدی جلدی نپٹا کے گودام سے تھان اٹھا کے لائیں۔ آصف صاحب سوچتے ہیں کہ دکان پر چھوٹے لڑکے بھی موجود ہیں، یہ کام ان سے بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن شاید یہ مجھے میری اوقات دکھانا چاہتا ہے۔
اب آصف صاحب یقیناً یہ جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں گے، اور ویسے بھی عنبر کا کھانے کا بزنس کچھ حد تک اسٹیبلش ہو چکا ہے، تو یقیناً اب دونوں میاں بیوی مل کے اسی بزنس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اس میں کامیابی بھی ملے گی۔ فی الحال تو عنبر اس لیے پریشان ہے کہ ایک تو بجلی کا بل بہت آتا ہے، پھر عنبر اور آصف صاحب کی دوائیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، اور آصف صاحب کی تنخواہ اتنی نہیں کہ اس میں یہ سب کچھ پورا کیا جا سکے، جبکہ تینوں بیٹوں کی طرف سے تو عنبر اور آصف صاحب کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے میں آریان مہک کے تنگ کرنے پہ عنبر کے پاس آتا ہے، 30,000 کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ عنبر تو یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہے کہ میں 30,000 کہاں سے لاؤں، لیکن آریان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر میں نے مہک کو 30,000 نہ دیے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا گھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ جب سے مہنور کی ماں نے مہک کو عامل بابا کے بارے میں بتایا ہے اور اولاد کے ہونے کی امید دلائی ہے، تو مہک جیسی پڑھی لکھی لڑکی بھی اس عورت کی باتوں میں آ جاتی ہے اور آریان سے کہتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے 30,000 نہ دیے تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، حالانکہ اسے اپنے شوہر کے حالات پتہ ہیں۔ بہرحال آریان بھی اپنے ماں باپ کے حالات جاننے کے باوجود جب اپنی ماں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو عنبر کو شدید افسوس ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے بیٹے ہمارا بوجھ اٹھائیں، انہیں یہ تک احساس نہیں کہ بوڑھا باپ اس عمر میں محنت کر رہا ہے۔ تو عنبر آریان کو پہلے تو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب تم تینوں کو مل کے یہ گھر چلانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کے ہمیں بھی شرمندہ کرو اور خود بھی شرمندہ ہو، اور اگر بیٹا ہم دونوں میاں بیوی آپ لوگوں پر ایسے ہی بوجھ ہیں تو ہم دونوں خوشی خوشی اولڈ ہوم جانے کو تیار ہیں۔ یہ سن کے آریان کو تھوڑا بہت افسوس تو ہوتا ہے، لیکن کیا فائدہ اس افسوس کا؟ ٹھیک ہے کہ ایک بیوقوفی تو آریان کر ہی چکا ہے سارے پیسے ڈبونے کے بعد، اب دوسری بیوقوفی یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھا ہے اور جاب کے انتظار میں ہے، جیسے جاب خود چل کے آریان تک آئے گی۔ بھئی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری تو ہوگی نا، آخر تم نے پڑھائی تو کی ہے، تو خود نکلو گھر سے اور جاب تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری طرف لگتا ہے کہ فبیہہ اور المیر بھی گھر واپس آنے والے ہیں، کیونکہ فبیہہ اب اپنے چھوٹے بھائی زین سے شدید چڑنے لگی ہے۔ زین کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ رات بھر روتا ہے، اس کی ماں پہلے ہی اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے کہ اوپر سے فبیہہ آ کے جھگڑا شروع کر دیتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، اسی لیے میں آپ کو اس عمر میں اولاد پیدا کرنے سے منع کرتی تھی، اب دیکھیں نا اس نے رو رو کے سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے، میں اور میرا بیٹا تھوڑی دیر سکون سے سو بھی نہیں پاتے۔ اب فبیہہ کی اس بے حسی پہ ظاہر ہے کہ تسلیم کو بھی غصہ آئے گا کہ بھائی وہ نہ صرف تمہارا بھائی ہے بلکہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کی فکر کرو تم اس کے رونے پہ چڑ رہی ہو سکتا ہے تسلیم ہی کہہ دے کہ اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہے تو ہم تو تمہیں رخصت کر چکے تھے نا، وہ بھی تمہاری پسند کے بندے کے ساتھ، اب اس کے گھر کے جیسے بھی حالات ہیں وہیں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرو اور اپنے بیٹے کو اور شوہر کو لو اور یہاں سے جاؤ۔ یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ فبیہہ خود جتنی ایموشنل ہے وہ خود ہی المیر سے کہے کہ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں، تو مہنور اور اس کی ماں کا مقابلہ ویسے فبیہہ ہی کر سکتی ہے جسے سیدھے جواب دینے کی عادت ہے۔ خیر ڈرامے کی سٹوری تب انٹرسٹنگ ہوگی جب شاہویر کے سامنے مہنور کی اصلیت کھلے گی اور شاہویر اس سے جان چھڑانا چاہے گا، لیکن اس کے لیے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ناظرین آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ مہنور کی حقیقت شاہویر کے سامنے جلد سے جلد آئے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔